بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وقتی طور پر سیز فائر سے کوئی یہ سمجھے کہ جنگیں رک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں یا ختم ہو جائیں گی، تو وہ بہت بڑی غلطی کے اوپر ہے۔ بلکہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ دور اب جنگوں کا دور ہے، آخری دور ہے۔ اور میں چونکہ ہمیشہ تجزیہ کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں، تو ایک بہت بڑی جنگ جس سے حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے اور ان دوسرے لوگوں کی مذہبی کتابوں میں بھی اپنے لحاظ سے یہ جنگیں آئی ہیں، تو اس کا دور اب شروع ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی شاطر قوم ہے، یہودی خاص کر بہت بڑے چالاک ہیں، اور یہ مسلمان ان کے ہاتھوں میں بالکل کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کے اندر اس طرح مگن ہیں، آخرت کی ان کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ وہن کی بیماری آج امت مسلمہ کے اندر پوری طرح پھیل گئی ہے، جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ بڑی یہ بیماری ہے، شرکونا وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہن کی بیماری کہا کہ جب یہ کرائیت الموت، یہ مرنے سے ڈریں گے، یعنی اللہ کے راستے میں جو موت ہوتی ہے اس کو یہ یہ سمجھیں گے شاید یہ بس گئے مر گئے جی۔ اور حب دنیا کے اندر اس طرح یہ پڑ گئے ہیں، اور سب سے زیادہ جن کی زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے عرب ہیں، یہ دنیا دار بن گئے ہیں، اور آخرت کا ان کو نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے، ان کو ہی سب اس کے اندر بہہ گئے آج مسلمانوں کی درگت جو بنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا چاہے یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو، چاہے یہ فلسطین اور ایران اور عربوں کی جنگ ہو، یا یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک ابھی یہ دوبارہ شروع ہوں گی، اور پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ۔ پہلے جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں دوبارہ نہیں کریں گے، اور اب جو انڈیا دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس نے ایک بہت بڑا امونیشن بھی اکٹھا کر لیا ہے، ہر طرح کی جنگی ساز و سامان اور جارحانہ انداز۔ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا صحیح ٹیسٹ شروع ہوگا، کیونکہ اب یہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، اب تو ان کو اور زیادہ ایگریسو ہونا چاہیے، اور اب پتہ چلے گا کہ یہ ٹائٹل کے حقدار تھے یا نہیں، کیونکہ اب جو حملہ ہونے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہوگا، اور مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لائے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہوگی، جو ان مسلمانوں کا اب نقصان ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بھی دی، ایک موقع انہوں نے بہرحال گنوا دیا۔ اس وقت ان کو اگریسو رہنا چاہیے تھا، نہیں سیز فائر کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت انڈیا کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، اور یہودیوں نے پھر اس کو ایک دم سیز فائر کرا کے، چونکہ ان کا اپنا بغل بچہ جو تھا وہ مار کھا رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ غلطی کی ہے اس انداز سے، جب یہ اگریسو ہوتے ہیں، جیت رہے ہوتے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی رہی ہے ان سے ہمیشہ، اور اب پھر ایک دفعہ ہوئی ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن انہوں نے اس جو چھوٹی سی ایک جنگ کے اندر اللہ نے ان کو عزت دی، اس کو بھی انہوں نے پھر شرک کے اندر تبدیل کر دیا۔ کہیں یہ شرک سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے عرس اسی طرح جاری ہیں، ان کے امام زامن اسی طرح ہیں، گھوڑے کی پوجا اسی طرح ابھی یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے مار کٹائی کا، جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کے اوپر۔ اور 10 محرم کو جو کھچڑے بنٹیں گے، پچھلی ایک دفعہ جو میں نے دیکھا تھا ایک شہر کے اندر، اللہ کی پناہ، کہ یہ سارے تاجر مل کے یہ دودھ اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور ہوش نہیں ہے ان کو کہ یہ ثواب ہے یا شرک ہے۔ اور ہر جگہ یہ مسلمان 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر بھی شرک کی سالگرہ مناتے ہیں، اور 10 محرم کو اور 9 محرم کو تو شرک کی سالگرہ ایسی منائیں گے پوری دنیا کے اندر۔ گھوڑے کی پوجا ہوگی، علم کی پوجا ہوگی، تعزیے کی پوجا ہوگی، مزاروں کو سجائیں گے۔ یہ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ غداری ہے، کلمے کا انکار ہے، یاد رکھنا۔ تو اس کے اندر ان کا اور اضافہ ہو گیا۔ اور یہ حامد زاہد صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے تھے، میزائلوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی کہتے ہیں 65 کے اندر بھی آئے تھے، مسجد نبوی میں گھوڑوں کے ساتھ آئے تھے۔ اس طرح یہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں، اور علی انجینئر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، شرک اور کفر کرنے والوں کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، کہتے ہیں چندے لیتے بھی ہیں، مال جمع بھی کر رہے ہیں، اور پھر تھوڑا بہت دے بھی دیتے ہیں، تو کہتے ہیں میں شرک اور کفر پھیلانے والوں کو چندے دیتا ہوں۔ اور یہ سارے لگے ہوئے ہیں،
کے جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، عبداللہ عمر دورانی ہو، یہ سارے کے سارے شرک کو، اس شجر خبیثہ کو یہ اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے شرک پھیلا دیا۔ آج اربوں میں کوئی کھربوں میں ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، قرآنی توحید کے اوپر ہو۔ بہرحال اللہ نے میرا دل کھول دیا اس معاملے کے اندر۔ میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو یہ بات یاد دلاتا رہوں گا کہ دیکھو دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دے گا اگر تم ایمان خالص توحید خالص کی طرف آ جاؤ، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بادشاہی دے گا جتنا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر تم اس کو غیر ضروری بات سمجھو جس طرح تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ دعوت کڑاکے کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہ یوٹیوب والے کبھی اس چینل کو بند بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کمیونٹی کے خلاف ہے، ان کی ساری کمیونٹی جو کہ مشرکانہ ہے، شیطانی بنیادوں کے اوپر ہے، تو ظاہری بات اس کے تو خلاف ہے، اس کے اوپر تو چوٹ پڑتی ہے۔ اور کتنے یہ مسلک پرست مسلمان ہیں، یہ بھی کمنٹس میں اپنی دل کا بڑھاس اور غبار نکالتے ہیں، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مخالفت کرو، تانے دو، الزامات لگاؤ، ہنسو، جو مرضی کرو، میرے اوپر بال برابر فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں اللہ کے ہاں اپنی جان اور مال کا سودا کر چکا ہوں۔ اپنے مالک کا میں بندہ ہوں، نہ میں معاشرے کا بندہ ہوں، نہ میں کسی امیر کا بندہ ہوں، نہ کسی پیر کا بندہ ہوں، نہ مولوی کا بندہ ہوں، نہ کسی بڑے فوجی افسر کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی وجہ سے آج سے 38 سال پہلے میں نے اپنی فوج 7 پنجاب ریجمنٹ میں یہی دعوت اٹھائی تھی کہ دیکھو ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اس وقت اگر یہ فوج آ جاتی ایمان خالص کی طرف، توحید کی طرف، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ بہرحال پھر بھی میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، پاکستان فوج کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان خالص عطا فرمائے، اور اس شرک و کفر کا پہلے اپنے بتوں کو توڑو، ان مساروں کو گراؤ، ان مندروں کو، ان گنبدوں کو، اور پیری مریدی اور یہ جمہوریت کا سارا مشرکانہ نظام، یہ سارے بت ہیں، یاد رکھنا۔ اس بت کی حفاظت کرتے اگر تمہاری موت آ گئی تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر غوطے کھانا پڑیں گے، اور کہا جائے گا چکھ مزے، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، توحید کی دعوت تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تمہارے چہرے پر ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی تھی ایمان کی بات، اکیلے اللہ کی توحید کی دعوت اور فرقہ پرستی اور توحید پرستی میں فرق جب بتایا جاتا تھا تو تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تمہیں اپنے اکابرین کا بڑا خیال تھا، اپنی مورکی پگڑی اور موٹے رینک کا اور بڑی چودراہٹ کا اور خان بننے کا تجھے بڑا شوق تھا، لیکن توحید کی طرف، ایمان کی طرف آنے کے لیے تم تیار نہیں تھے۔ مزاروں کو سجدے کرتے تھے، پیروں کی پنڈلیاں دباتے تھے، تعویذ پہنتے تھے، امام زامن پہنتے تھے، اور ہر وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ کی کتاب نے منع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے جن پر لعنتیں بھیجی ہیں، ان کے ساتھ تم دوستیاں کرتے تھے۔ اب چکھو مزے، ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ بڑے بڑے آج جو پوری دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ ہے، پیوٹن ہوں، ٹرمپ ہوں، مودی ہوں، یا ہمارے ہوں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ عرب ہوں یا عجم ہوں، بتاؤ آج اگر ان کی موت آ جائے، اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے خان گزرے ہیں، اللہ کے بندوں، نمرود اور فرعون گزرے ہیں، آج کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا، یاد رکھنا۔ اگر یہ بات نہ مانی، توحید کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔